اور ساتھ کو پتہ چلا کہ بیانی شریف کا پروگرام ہے اس وقت ہے، تو میں تو پھر آگے جانے لگا تھا. میں نے سوچا کہ جو تنہائی کی ملاقاتیں ہیں باتیں ہوتی ہیں وہ ساتھ جو موجود نہیں ہو پائیں. تو خیر جناب برادر عبد المجید صاحب اور مولانا اشراف علی صاحب انہوں نے مجھے کھینچ کے انہوں نے کہا نہیں اپنے گھر جب جانا ہے تو پھر میں الحمدللہ حاضر ہوا. بڑی خوشی ہوئی. دعا کیجیے اللہ کی کائنات ہم سب کو ان پاک محافل کے ثمرات سے بہرمان فرمائے. چاہتا تو یہی تھا کہ آپ کا کتاب چلتا رہتا اور ہم سنتے، مگر کیونکہ انہوں نے مجھے فرما دیا ہے اس لیے صرف ایک آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے سورۃ الممتحنہ شریف کی آخری آیت مبارکہ. اللہ پاک جل مجدہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور. ڈیٹیل تفسیر میں جانے کا وقت بھی نہیں ہے، نہ موقع ہے اور نہ رسم ہے. اب بغیر کسی تمہید کے اس کے صرف ترجمے پر ہی، اور ترجمہ بھی سمپل انداز میں جس میں کچھ زیادہ مفہوم ہم سمجھ سکیں جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ویسے تو ہر قرآن کریم کی ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ کی بے شمار تفاسیر ہیں، اس کی تشریحات علماء نے کی. اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اور اس کا ترجمہ کرتے ہوئے میں وہ تقریباً گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو کو صرف ترجمے میں سمونے کی کوشش کرتا ہوں. جہاں کہیں بھی اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب دیا ہے، اس کا معنی اگر پوری تفاصیل اور تفاصیل کے ساتھ اکٹھا کیا جائے تو دو حرفوں میں بنتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں. یہ کل نچوڑ جو ہے وہ یہ ہے، کیونکہ کسی اور قوم کو اللہ پاک نے اس سونے لقب سے پکارا ہی نہیں. تو اگر اس کو آپ پھیلا دیں تو بڑی وسعتیں ہیں، اس کو سکیڑ دیں تو یہی معنی بنتا ہے جو میں نے سمجھا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب کے غلاموں لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم. اس قوم کے ساتھ دوستی نہ کرو، اس کے ساتھ ہمدردی نہ کرو، اس کو اپنا دوست نہ بناؤ. کس قوم کو؟ غضب اللہ علیہم، جس قوم پر اللہ کا غضب نازل ہو. اس قوم کے ساتھ دوستی نہیں کرنی. اب غضب یافتہ اقوام میں یہود و نصارہ بھی، یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تفاسیر میں علماء نے لکھا ہے وہ بھی مراد ہیں. تو گویا اللہ پاک حضور کے نوکروں کو فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کے نوکروں یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو. مگر یہاں پہ میں اس آیت کے تناظر میں ایک چیز عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا ایمان والو، اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں، جن قوم پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے اس قوم کے ساتھ دوستی نہ کرو، ہمدردی نہ رکھو، نرم گوشہ اس کے بارے میں نہ رکھو دلوں میں، کیونکہ وہ خود تو ڈوبے ہیں، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. اس کے ساتھ اپنا ایک تعلق علیحدگی کا رکھو. اچھا غضب یافتہ وہ قوم کون سی ہے؟ اب اگر ہم پہ چھوڑ دیا جاتا، مولویوں پہ علماء پہ چھوڑ دیا جاتا تو ہر مکتبہ فکر والا مولوی صاحب اپنی طرف کھینچتا بات. کوئی کہتا کہ غضب یافتہ وہ لوگ ہیں کہ جو بوجھ اٹھا کے بیچارے پھرتے ہیں گلی گلی. کوئی کہتا کہ غضب والے تو وہ ہیں جو خود اپنے آپ کو مارتے پیٹتے ہیں. کوئی کہتا غضب یافتہ کون ہے، کوئی کہتا کون ہے، ہر کوئی کھینچتا. مگر قربان جائے اللہ کے کلام نے اس کی وضاحت بھی کر دی، ایک نشانی دے دی. فرمایا غضب یافتہ قوم جس سے بچنے کا آرڈر نبی کے نوکروں میں دیا جا رہا ہے، وہ غضب یافتہ قوم جو ہے اللہ کا جن پر غضب نازل ہوا ہے وہ ہے قد، اس کی نشانی یہ ہے قد یئسوا من الآخرہ. وہ قوم آخرت سے مایوس ہے، آخرت سے مایوس ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جو مایوس ہوتا ہے کسی دروازے سے وہ وہاں سے مانگتا کچھ نہیں. میرے دروازے پہ 10 بار مانگتا اگر کوئی آئے میں اس کو کچھ نہ دوں، اس کی شکل حیرت دیکھ کر کہ یہ نشئی سا ہے تو یہ میرے پیسوں سے شام کو نشہ کرے گا، میں گناہ میں کیوں شریک ہوں. ایک بار بھی بدکار دوں، دوسری بار بھی، تیسری بار بھی، چوتھی بار بھی معذرت کر لوں تو بالآخر 10-12 بار کے بعد وہ میرے دروازے سے مایوس ہوگا یا نہیں ہوگا. پھر کبھی صدا نہیں لگائے گا، کبھی مجھ سے مانگے گا نہیں، بلکہ اور منگتوں کو بھی کہے گا یار اس گلی میں اس دروازے پہ نہیں جانا، یہاں سے کچھ نہیں ملتا. تو مایوسی کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ مانگتا کچھ نہیں. تو جس قوم پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے اس سے بچنے کا آرڈر ہے نبی کے غلاموں کو. اور اس قوم کی نشانی آخرت سے مایوس ہے، اور مایوسی جہاں ہوتی ہے وہاں مانگتے کچھ نہیں. اس کا مطلب کیا نکلا؟ مایوس قوم کی نشانی یہ ہے کہ وہ دعا سے کتراتے ہیں.
فرض نماز کے بعد دعا کہاں لکھی ہوئی ہے؟ نہیں مانگتے. سنتوں کے بعد اجتماعی دعا کی کیا ضرورت ہے؟ جنازے کے بعد دعا کی کیا ضرورت ہے؟ وہ مانگتے نہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا ایسی قوم سے بچو. اچھا یہ تو ہو گیا وہ لوگ جو ابھی غیر مسلم یا کافر ڈکلیئر نہیں کیے گئے, ابھی ایمان کے دعوے میں تھے. اللہ پاک نے فرمایا ایسی قوم سے بچو جو آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں. ایمان کے لبادے میں وہ کہتے پھرتے ہیں نہیں جی کوئی کچھ نہیں, بس جو مرنے والا مر گیا بس اس کے لیے اب دعا کی کیا ضرورت ہے, جانے والا چلا گیا اب تمہاری دعاؤں کی کیا ضرورت ہے, جو خود کر لیا بس وہی کافی, اب پچھلوں کے یہ فاتحہ درود یہ یاد گزارنی یہ چیلم یہ ختم یہ کیا رکھتے ہیں, اس طرح کے غلط فہمی کا ڈالتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی تک ایمان والوں میں گنے جاتے ہیں, ان سے بچو. مگر اگلی بات وہ بڑی قابل توجہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا کب قد یئس من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور. یہ بالکل ایسے ہے, دعا کریں اللہ میرا بیٹا وہ قرآن پاک یاد کر رہے ہیں جب پڑھ لے عالم بن جائے. عالم بننے کے بعد ہر ایک نے دنیا سے جانا ہوتا ہے اپنا اپنا حصہ ڈال کے, میں بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا. بچہ جوان ہو جائے پڑھ لکھ جائے, کسی دن مصطفیٰ آباد میں جہاں اس کا آنا جانا ہو کسی محفل میں اس نے تقریر کر دی. اب جس نے میری تقریر پہلے سنی ہو اور جب اس کو سنے تو اس کے اندر صاف ظاہر ہے باپ کے کچھ نہ کچھ تو اور اثرات اولاد میں نظر آتے ہیں نہیں آتے. تو کوئی بندہ پھر یہ کہہ دے کہ یہ بیٹا بھائی بالکل اسی طرح ہے, ہو بہو اسی طرح ہے جس طرح اس کا ابا تھا. تو مثال دی جاتی ہے پہلے جیسا تھا ویسا یہ بھی ہے. اب اللہ پاک فرماتا ہے قد یئس من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور. فرمایا ایمان والو اس غضب یافتہ قوم سے دوستی نہ کرو جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے, آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں, مانگتے کچھ نہیں, کہتے ہیں جی بس ٹھیک ہے ہر ایک اپنے عمل کام آئیں گے. فرمایا وہ اس طرح آخرت سے مایوس ہیں جیسے کما یئس الکفار من اصحاب القبور. اور حضرت تشریف فرمائیں قرآن پاک اللہ کا کلام کتنا معجز نما ہے. یہ نہیں فرمایا کما یئس الکفار من القبور, یہ نہیں فرمایا کہ وہ قبروں سے مایوس ہیں, نہیں فرمایا من اصحاب القبور. فرمایا کہ وہ اس طرح آخرت سے مایوس ہیں جس طرح کافر قبر والوں سے مایوس ہوتے ہیں, قبر والوں سے مایوس ہیں. اس کے تفاصیل میں جائیں تو بہت سے گوشے نکلتے ہیں, مگر میں صرف ایک ہی بات عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں. پتہ یہ چلا قبر والوں سے مایوس ہونا کافروں کا کام ہے, ایمان والوں کا کام نسے قدی ہے. فرمایا کما یئس الکفار من اصحاب القبور, قبروں والوں سے مایوس ہے کافر. تو پتہ چلا قبروں والوں سے مایوسی رکھنا اور مایوس ہو جانا یہ کافروں کا کام ہے, مسلمانوں کا کام نہیں ہے. کہ بغداد والے کیا دے سکتے ہیں اور لاہور والے ڈاکہ کیا دے سکتے ہیں اور اجمیر والے کیا دے سکتے ہیں, قبروں سے کیا ملتا ہے. بھائی یہ عقیدہ غیر مسلم کا تو ہو, قرآن کہتا ہے کافر کا عقیدہ تو یہ ہو تو ہو, ایمان والے کا یہ عقیدہ نہیں ہے. کافر کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ قبر والوں سے مایوس ہے. اور مایوسی دو طرح کی ہوتی ہے, ایک یہ مایوسی ہوتی ہے کہ بندہ لے کچھ نہیں سکتا, ایک مایوسی ہوتی ہے کہ بندہ دے کچھ نہیں سکتا. دو طرفہ مایوسی ہوتی ہے, بڑی قابل توجہ بات. ایک نابینا ہے اس کو آپ آئینہ دکھائیں وہ دیکھ لے تو آپ مایوس ہوگے یا نہیں ہوگے کہ وہ دیکھ نہیں سکتا, وہ فائدہ لے نہیں سکتا. اور اسی طرح ایک یہ مایوسی ہوتی ہے کہ وہ دے کچھ نہیں سکتا, کنگلا بالکل فارغ ہو بیچارہ, اس کے اپنے پلے کھ نہ ہو, آپ اس کے سامنے ہاتھ کریں وہ دیگا نہیں. تو مایوسی دو قسم کی ہوتی ہے, دینے کی بھی اور لینے کی بھی. کافروں کا عقیدہ کیا ہے, من اصحاب القبور سے وہ ایسے مایوس ہیں گویا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ نہ کچھ لے سکتے ہیں نہ کچھ دے سکتے ہیں, نہ انہیں کچھ پہنچتا ہے نہ کچھ پہنچا سکتے ہیں. یہ دو طرفہ مایوسی. اور اہل ایمان کا کیا عقیدہ ہے, اہل ایمان کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر والے باہر والوں سے فائدہ لے بھی لیتے ہیں اور باہر والوں کو اگر کوئی ضرورت پیش آئے تو انہیں فائدہ دے بھی سکتے ہیں. مگر یہ بات ذہن میں رکھیں, جس طرح دنیا میں جو خود کنگلا ہو مصیبت میں پھنسا ہو وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا, اس طرح قبر میں جس کو جوتے پڑ رہے ہو وہ کسی کی مدد. تو بھائی آپ اپنوں پہ بھولتے ہو نا کہ قبر میں گستاخی مصطفیٰ اور حضور کو اپنے جیسا اور تولنے کی وجہ سے تمہیں تو جوتے پڑ رہے ہیں. تو تمہاروں نے جب کچھ نہیں دیا تم سمجھتے ہو کوئی بھی کچھ نہیں دیتا. بدبختو ہم تو ان کو ماننے والے ہیں جن کی قبریں جنت کے باغوں میں سے باغ بن گئی ہیں. اور جنتی کی شان یہ ہے لہم ما یشاءون عند ربہم, بندے تو چاہے تو رب دے نہ دے اس کی مرضی, مگر قبر جن کی جنت کے باغوں میں سے باغ بن گئی, جنتی دولہا جنہیں بنا دیا گیا ہے,
اور جنتی بستر پہنا دیا گیا ہے، ان کے لیے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے، فرمایا وہ جو چاہیں رب سے پاتے ہیں۔ میں نے چاہا یا اللہ اولاد دے دے، اس کی مرضی دے نہ دے، اور غوث پاک کا واسطہ دے کر عرض کی حضور آپ کی سفارش کر دیں، انہیں وعدہ ہے لہم ما یشاءون عند ربہم، تو جب ان سے وعدہ ہے وہ ایک بار بھی چاہ لیں کہ یا اللہ میری 11ویں منانے والے کو بیٹا مل جائے، میرا رب کہتا ہے میرا وعدہ ہے کہ جنتی جو چاہے گا وہ اس کو عطا ہوگا۔ تو اہل ایمان کا عقیدہ یہ ہے۔ اب اس کی تفصیل میں جانے کا وقت بھی نہیں ہے کیونکہ مغرب کا وقت بھی تیزی سے گزر رہا ہے، میں نے بھی آگے جانا ہے۔ تو یہ تو چند کیا کہتے ہیں کہ محبت کی دعوت پر میں نے چند کلمات عرض کر دیے۔ اب اس کی تفصیل میں جائیں تو دو مثالیں صرف چھوٹی چھوٹی دے دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ ایمان والوں کا عقیدہ کیا ہے، کہ باہر والوں سے فائدہ اندر والے لے بھی سکتے ہیں اور اندر والے فائدہ باہر والوں کو دے بھی سکتے ہیں۔ مشہور حدیث پاک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر مبارک پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں۔ خچر گدے کی نسل سے ہی ہے نا، اور گدے کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا؟ مثل الذین حملوا التوراۃ کمثل الحمار یحمل اسفارا، گدے پہ کتابیں لاد دیں وہ عالم نہیں ہو جاتا، مگر قربان جائیں جس گدے پہ کتابیں لادیں وہ عالم نہیں بنتا۔ آپ دیکھ لیں بوجھ اٹھا کے پھرتے ہیں عالم نہیں بنتے، مگر آئیں اس گدے کی عظمت پہ قربان جائیں اور اس خچر کی عظمت پر جس کو مصطفیٰ کی سواری بننا نصیب ہو گیا۔ اب علم کتنا ملا، قبرستان سے سواری گزر رہی ہے، مشرکین کافروں کی قبریں سب اس وقت اکٹھی تھیں، گزر رہی ہے، وہ سواری کسی قبر پہ نہیں رکی، کسی قبر پہ پتہ چلا سواری کو پتہ ہے کہ یہ قبر والے مصطفیٰ والے نہیں ہیں، وہ نان سٹاپ چلتی گئی، بریک اس نے نہیں لگائی۔ اچھا قبر کو کیسے پتا چلا یہ حضور والے نہیں ہیں؟ اس خچر کو مجھے یہ سمجھ آتا ہے اللہ نے اس کو یہ نگاہ پاور دی حضور کے طفیل کہ وہ اندر تک دیکھ رہی ہے، اندر دیکھا گرز پھر رہے ہیں، مٹی مٹی جسم ہوا پڑا ہے۔ انہوں نے کہا یہ نبی کے غلاموں کا جسم اس طرح نہیں ہوتا، وہ زہری مرحوم نے کہا تھا نا زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے سوچا کہ یہ سارے ان کے تو کفن بھی سلامت نہیں، جسم بھی سلامت نہیں، یہ حضور والے نہیں ہو سکتے۔ چلتے چلتے قبرستان کے کنارے پہ دو قبریں ایسی تھیں جن پر وہ کھڑی ہو گئی، جن پر سواری کھڑی ہو گئی۔ اور بدبختو تم سے تو وہ گدھا اچھا ہے جو مصطفیٰ کے مانگنے والوں کا ادب کرتا ہے۔ وہاں پہ وہ کھڑے ہو گئے خچر شریف کریم۔ اب یہ تو سواری کا علم ہے، یہ تو سواری کا علم ہے۔ اب یہاں میں محبت کی یہ ایک جملہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا، جس سواری پر حضور سوار ہو وہ قبر کے اندر تک دیکھے، اتنا علم اور اتنی نگاہ اور اتنی پاور، تو جب سواری کی یہ شان ہے تو سوار کی کیا شان ہوگا؟ اور ایک جملہ جو محبت کا میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جس مصطفیٰ کی سواری کی اتنی شان ہے اس مصطفیٰ کے کندھوں پہ چڑھنے والے سواروں کی کیا شان ہوگی؟ حسنین کریمین طیبین طاہرین کی کیا شان ہوگی؟ تو خیر وہ حضور مسکرا پڑے، فرمانے لگے میری سواری جہاں پہ کیوں رکی ہے؟ جانتے ہو سنگی ساتھی صحابہ جو تھے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ارشاد فرمائے، قربان جائیں یہ بولیاں کون جانتے ہیں، ان کے دلوں کے خیالات کون جانتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میری سواری اس لیے رکی ہے کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بد اعتقادی کی وجہ سے نہیں ہے، بد عملی کی وجہ سے۔ ایک چگلی غیبت سے نہیں بچتا تھا، چگلی سے نہیں بچتا تھا، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اس لیے یہ دوستو ایک جملہ پلے باندھ لیں، ہم بڑے بھولے بن گئے ہیں، ہمیں نعت خان چار آ کے نا بشارتیں سنا دیں تو ہم سیدھے جنت کا ٹکٹ اور ویزا لے کے 500-700 روپے اس پہ نشاور کر کے جنتی اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جنہوں نے مصطفیٰ کے دور کے جو مسلمان اور فوت ہوئے ہوں گے پھر دفن ہوئے ہوں گے، چگلی اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے اگر انہیں عذاب ہو رہا ہے تو میرا آپ کا کیا بنے گا؟ کبھی فکر کریں۔ مگر قربان جائیں مصطفیٰ جان رحمت آ گیا، حضور نے فرمایا اس نے دیکھا ان کو عذاب ہو رہا ہے اور اس سے رہا نہیں گیا، وہ حضور کا نوکر اور عذاب میں گرفتار رہے۔ اب یہ تو سواری کی شان تھی نا کہ دیکھا عذاب ہو رہا ہے، اب سوار کی شان سنیں۔ حضور نے فرمایا کہ اب میں یہ بتاتا ہوں کہ ان کو عذاب ہو کیوں رہا ہے، اس کی ریزن اور وجہ کیا ہے۔ تو خیر حضور نے ارشاد پھر فرمایا درخت کی شاخ لے آؤ، کھجور کی ایک شاخ لے آئے ہو، اس کو حضور نے اشارہ کیا، اب وہ تو کاٹ کے لائے ہوں گے نا، مگر حضور نے اشارہ کیا، وہ شاخ دو حصوں میں بٹ گئی۔ پتہ چلا نبی کا غلام اور نوکر بننا ہے نا، کم از کم اس کھجور کے تنے سے ہم سبق سیکھ لیں کہ نبی اشارہ کرے چر جا تو چر جا،
نبی اشارہ کرے وہ جو کہتے ہیں جے کر یار دے نام دی ملے سوری جھوٹا لے لئیے پیشاں ہٹیے نا. یہ ایمان اور جذبہ ہونا چاہیے. اب چھڑی دو حصوں میں جب تقسیم ہو گئی، ایک قبر پہ دوسری پہ رکھی، حضور نے فرمایا ان سے جب تک یہ اللہ کا ذکر کرتی رہیں گے، ہری رہیں گی، ذکر کرتی رہیں گی، جب تک ان کا ذکر ہوتا رہے گا قبر والوں سے عذاب ٹلا رہے گا. اب بڑی قابل توجہ بات، کھجور کا تنا افضل ہے یا انسان؟ انسان. اولئک کالانعام کی بات چھوڑیں، کھجور کا تنا بہتر ہے یا حضور کا غلام مسلمان؟ تو اگر کھجور کا تنا وہ تسبیح کرے تو قبر کے اندر اس کو فائدہ مل رہا ہے، تو انسان اگر ہاتھ اٹھا دے، دعا کرے، قرآن پڑھے قبر پر، تو کیوں نہیں فائدہ ملتا؟ تو خیر یہاں سے یہ پتہ چلا قبر والے فائدہ باہر والوں سے لے بھی دیتے ہیں اور باہر والوں کو فائدہ دے بھی دیتے ہیں. اور اگر نہیں دے سکتے تو اللہ پاک کیوں بھیج رہا ہے؟ فرمایا گناہ گارو گناہ کر لو تو میرے محبوب کے دروازے پہ چلے جاؤ، اللہ سے پھر معافی مانگو، میرے رسول سفارش کے لیے لب ہلا دیں گے، اللہ کو مہربان پالو گے، توبہ قبول کرنے والا پالو گے. اگر قبر والے کچھ نہیں دے سکتے تو قرآن کدھر بھیج رہا؟ اور یہ بھی کیوں گے؟ اور یہاں یہ بات میں ذات عرض کرتا جاؤں، گفتگو ختم کرتا ہوں. فرمایا اللہ سے معافی مانگے، گناہ کیے، اللہ سے معافی مانگے، تیرے پاس آ کے معافی مانگے. اچھا معافی مانگ لی، یا اللہ معافی؟ فرمایا نہیں، میرا محبوب سفارش کرے گا. محبوب جب سفارش کریں گے تو معافی ملے گی. اب یہاں سے حضور کا علم کیسے ثابت ہوتا ہے؟ میں ایک بات اشارہ جو دینا چاہتا ہوں، ہمیشہ سفارش کرنے والے کو دو چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. ایک یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جرم ایسا ہے کہ جس کی سفارش کی جا سکتی ہے، بڑی قابل توجہ بات. اور دوسرا سفارشی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جدھر میں نے سفارش کرنی ہے نا ادھر میری سنی جائے. اگر یہ پتہ نہ ہو کہ جرم کون سا ہے تو جلدی سے کوئی حامی نہیں بڑھتا، اور اگر یہ پتہ ہو کہ آگے میری سنی نہیں جانی تو پھر بھی حامی کوئی نہیں بڑھتا. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اپنے اندر سے جو معنی کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہمیں دیتا ہے، اس میں سے ایک معنی ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ نے گویا اس آیت میں فرما دیا کہ تم اللہ سے معافی مانگو گے، میرا رسول سفارش کرے گا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ میرے مصطفیٰ کے سامنے گناہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ سے معافی مانگو. تو یا اللہ پھر سفارش فرمایا میرے محبوب ہر امتی کے ہر عمل کو جانتے ہیں، ہر امتی کے ہر عمل کو جانتے ہیں. اور دوسرا یہ بھی پتہ ہے کہ اس بارگاہ میں نے ہاتھ اٹھا دیے نا تو اس نے خالی ہاتھ لوٹانے نہیں ہیں. تو اسی بات پہ گفتگو ختم کرتے ہیں. ساکو آسے ہیں میٹھے مدنی دے، ساڑھے حال تے کرم ہزار تھی سن، صدیق عمر عثمان علی ساڑھے حامی چارے یار تھی سن، اسی قہر دی گرمی ڈہ معاشر خود جلوہ گر سرکار تھی سن، شاکر جندے سیرے گام تے ہاں وہ دے لب ہل سن پیڑے پھار تھی سن. کمال ہی